اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ان کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا، لیکن اس زمانے میں دستور تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی دودھ پینے کے لیے قریبی گاؤں کی شریف عورتوں کے سپرد کر دیا کرتے تھے، تاکہ کھلی ہوا اور کھلے ماحول میں رہ کر ان کی صحت اچھی ہو جائے اور وہ صاف ستھری عربی بولنی بھی سیکھ جائے۔ اس زمانے میں شہروں کی نسبت دیہات کی زبان زیادہ فصیح مانی جاتی تھی۔ قبیلہ سعد کی ایک نیک دل خاتون جن کا نام حلیمہ تھا، گاؤں کی دوسری عورتوں کے ساتھ مکہ میں آئی تاکہ دودھ پلانے کے لیے ان کو بچے مل جائے۔ دودھ پلائی کے عوض ان دیہاتی عورتوں کو معقول معاوضہ ملتا تھا، اس لیے انہوں نے بڑے بڑے سرداروں کے بچے کو دودھ پلانے کے واسطے لے لیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، اس واسطے ان کو کسی عورت نے نہ پلایا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت آمنہ رونے لگی اور ان کو اپنے مرحوم شوہر یاد آ گئے۔ آخر حلیمہ سعدیہ نے اس یتیم بچے کو دودھ پلانے کے لیے لے لیا اور ان کو لے کر اپنے گاؤں میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پرورش پائی۔ جب 4 سال کے ہوئے تو حلیمہ کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے۔ ایک روز حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ میں آئے اور انہوں نے حضرت آمنہ سے کہا کہ تمہارے بچے کو سایہ ہو گیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ پہاڑ کے پتھر اس کو سلام کرتے ہیں، اور ایک روز تو 2 آدمیوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور یہ پھر بلا چنگا ہو گیا۔ حضرت آمنہ نے حلیمہ سے کہا، بہن، اس بچے کو سایہ نہیں ہے بلکہ یہ شروع سے ہی ایسا ہے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے کی عجیب و غریب باتیں سنائیں۔ آخر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو حلیمہ سے لے لیا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس مکہ میں رہنے لگے۔ یہاں بھی ان کی عجیب و غریب باتوں کا چرچا ہونے لگا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے جانے کی تیاری کی، جہاں ان کے شوہر کا مزار تھا۔ حضرت آمنہ اپنے 5 برس کے یتیم بچے کو لے کر مدینہ گئیں اور وہاں اپنے شوہر کے مزار کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے والد ماجد کی قبر پر پہنچے تو انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ سے ان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھی۔ مدینہ سے مکہ آتے ہوئے راستے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں اور مقام ابوا میں ان کا انتقال ہو گیا اور اسی جگہ ان کا مزار بنایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری عورتوں کے ساتھ واپس آئے۔ مکہ میں پہنچے تو جناب عبدالمطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا اور بہت روئے اور کہا، افسوس، تیرے ماں باپ دونوں خدا کو پیارے ہو گئے، مگر بیٹا غم نہ کر، جب تک میں زندہ ہوں تجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ 1 سال بعد جناب عبدالمطلب بھی بیمار ہوئے۔ انہوں نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کر کے دریافت کیا کہ میرے یتیم پوتے کی سرپرستی کون کرے گا۔ سب بیٹوں نے اس خدمت کو حاصل کرنا چاہا، مگر جناب حضرت عبدالمطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ چنانچہ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں پرورش پانے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی۔ جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے اور ان کا ہر طرح خیال رکھتے تھے۔ سوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ جناب ابو طالب تجارت کرتے تھے اور قریش کے دستور کے مطابق وہ سال میں 1 دفعہ ملک شام جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی 12 برس کی تھی کہ ایک سال جناب ابو طالب نے شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف کے خیال سے جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، مگر جب وہ سفر پر روانہ ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹ گئے اور ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ جناب ابو طالب نے یہ حال دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا۔ اپنے چچا کے ساتھ رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد تجارت کے پیشے میں ماہر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سچے اور امانت دار تھے اور مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے، اس لیے کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ تجارت میں شریک کر لیا کرتے تھے۔